اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام اور سورہ اعراف، ان دونوں صورتوں میں بنی اسماعیل پر یعنی مشرکین مکہ پر حجت پوری کر دی گئی۔ سورہ انعام میں دعوت کا انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اور اللہ کی معرفت جگانے کی کوشش کی گئی۔ سورۃ الاعراف میں ان قوموں کا انجام بیان فرما دیا جو رسولوں کا انکار کرتی نہیں۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون انذار تھا، التذکیر بایام اللہ۔ تو بنی اسماعیل پر ان دونوں صورتوں میں حجت تمام ہو گئی، بات ان سے کر لی گئی، انذار تبشیر ان کو کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد سورہ انفال ہم مصحف میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے، پیریڈ آف ریولیشن کا تعلق ہے، تو نزول کے اعتبار سے سورہ انفال سورۃ البقرہ اور سورۃ محمد کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی قرآن کے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورۃ محمد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 26ویں پارے میں۔ تو یہ تو مصحف کی ترتیب ہے، مصحف کی ترتیب ہے، ہم نزول کی بات کر رہے ہیں، زمانہ نزول۔ مدینے آ کر پہلے سورہ بقرہ کی اکثر و بیشتر آیات نازل ہوئی، پھر اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ محمد نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال یہ مسلسل ایک خطبے کی صورت میں نازل ہوئی، الگ الگ اس کی آیات نازل نہیں ہوئی، یہ اکٹھی نازل ہوئی۔ مصحف میں اس کو ہم نے یہاں دیکھا ہے، حکمت یہ اس کی محسوس ہوتی ہے، ویسے اپنی حکمت تو اللہ خود بہتر جانتا ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ چونکہ اس صورت کا تعلق بھی مشرکین مکہ ہی سے ہے، تو اس کو یہاں رکھ دیا گیا جہاں پہ مشرکین مکہ ہی پر حجت بھی پوری کی گئی تھی۔ پچھلی دو صورتوں میں قریش کو ایمپل وارننگ دے دی گئی تھی، اچھی طرح انہیں خبردار کر دیا گیا۔ ان کا انجام عاد اور سمود سے اور فرعون سے مختلف نہیں ہوگا اگر انہوں نے انکار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یہ بات اچھی طرح ان کو بتا دی گئی۔ اور اگر وہ انکار کرتے تو ان پر عذاب آتا جیسا کہ عاد، سمود اور آل فرعون پر آیا۔ جہاں تک قریش پر عذاب کا تعلق ہے، وہ بالکل منفرد انداز کا، یونیک نوعیت کا آیا۔ پچھلی قومیں تو یکسیر تباہ کر دی گئیں، ایک ہی دفعہ میں برباد کر دی گئیں، کأن لم یغنوا فیہا، ایسی ہو گئیں جیسے کبھی بسی ہی نہ تھیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں، کیونکہ ان میں سے 99% تقریباً ایسے تھے لوگ جو کہ انکار کرنے والے، شرک کرنے والے تھے، کوئی خیر نہ بچا تھا ان قوموں کے اندر۔ تو جو مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تھے وہ رسول کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، اور باقی ساری کی ساری قوم تباہ کر دی گئی۔ لیکن جو معاملہ قریش کا تھا یہ مختلف معاملہ تھا، اور اللہ سے زیادہ کون جاننے والا تھا کہ قریش کے اندر خیر ہے۔ تو قریش پر عمومی عذاب نہیں آیا، ایسا عذاب نہیں آیا رسول کی تکذیب کے نتیجے میں کہ ان کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا، ان کو ختم ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کے اندر بہت کچھ خیر باقی ہے، تو ان کے اوپر تباہ کن عذاب نہیں آیا، قسطوں میں آیا، ہلکا آیا اور 2 قسطوں میں آیا۔ قریش کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر اور بیشتر میں خیر تھا، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بھرپور موقع دیتا ہے کہ جس قوم میں اور اس کے افراد میں اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے جب تک اس خیر کا اظہار ہو جائے ایمان کی شکل میں۔ فرعون جیسے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی، قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اکثر کے اندر خیر تھا، چند ہی ایسے تھے کہ جو آخری دم تک کفر پر جمے رہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں
مشرکین مکہ کا معاملہ بالکل الٹ تھا. پچھلی قوموں میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر کافر ہوتے تھے، چند ایمان لاتے تھے، تو کافروں کو اپنے گھروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور ایمان والے ہجرت کر جاتے تھے، اور پھر وہ پوری بستی برباد کر دی جاتی تھی جہاں اکثریت بس رہی ہوتی تھی. قریش میں یہ ہوا معاملہ کہ ان میں سے چند کے اندر کفر اور نفاق تھا، تو کیا کیا گیا؟ اکثر و بیشتر کو تو رکھ لیا گیا وہیں پر مکے میں ہی جہاں وہ بس رہے تھے، اور جو چند ان میں سے کافر تھے ان کو باہر نکالا گیا اور وہاں ان کے اوپر عذاب آیا اللہ کا. جو عذاب ان پر آیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، یہ بڑا ہی مختلف نوعیت کا تھا. یہ 2 قسطوں میں آیا. عرب کے کافر جو چند کافر تھے ان پر 2 قسطوں میں عذاب آیا. کس طرح سے؟ ذرا سا تھوڑا پیچھے تاریخ میں جائیں اور ہم ہجرت کے وقت تک اپنے آپ کو لے کر جائیں. یہ ہوا کہ جب 13 سال کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں 140 کے قریب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی مکے والوں نے انکار کر دیا. فی الوقت یعنی اس وقت تک انکار کرتے رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہجرت کر سکتے تھے وہ ہجرت کر گئے، لیکن سارے مسلمان ہجرت نہ کر سکے. کچھ کمزور مسلمان، کچھ بے بس مسلمان ابھی مکے میں موجود تھے. اس کے علاوہ ایسے کافر بھی موجود تھے جو ایمان لائے اور آگے جا کر سچے اور صادق مومن ثابت ہوئے، جیسے ابو سفیان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما. تو پوٹینشل موجود تھا ابھی مکے کے اندر، جس کو ہم کہیں کہ ابھی ذرا دودھ کو اور بلونا تھا، ابھی اور مکھن نکلنا تھا اس کے اندر. تو ایسے بھی لوگ موجود تھے جن کے اندر پوٹینشل تھا ایمان کا. دوسری بات یہ کہ مکہ ویسے بھی حرم ہے، یہاں گھاس کا تنکا نہیں توڑا جا سکتا، جانور کا شکار نہیں کھیلا جا سکتا، لہذا ویسا عمومی عذاب نہیں آیا کہ پوری کی پوری بستی ختم کر دی جائے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یہ معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ کافروں کو، جو ان میں سے کافر تھے جن کو آخری وقت تک ایمان نہیں لانا تھا، ان کو مکے کی وادی سے، مکے کی بستی سے باہر نکالا گیا فرعون کی طرح. اور عذاب الہی کی پہلی قسط غزوہ بدر میں ان کو پہنچی، بدر کی شکل میں. غزوہ بدر میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا. تو پہلی قسط بدر میں، جس کا ذکر یہاں سورہ الانفال میں ہم پڑھیں گے، اور عذاب کی دوسری قسط اور آخری قسط سن 9 ہجری میں ان پر آئی، جبکہ حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ چند ماہ کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، یا تو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اگر یہ کفر کے ساتھ مکے میں رہیں گے تو ان کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے 2 تو پڑھ لی، سورہ انعام، سورہ اعراف، پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ، ان چاروں صورتوں میں بنی اسماعیل سے خطاب کیا گیا ہے. جہاں تک سورت الانفال کا تعلق ہے، غزوہ بدر کے ذکر سے اس کا آغاز ہوگا، بلکہ غزوہ بدر کے ذکر سے نہیں، اس کے بعد کے حالات سے، بدر کے بعد کے حالات سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے آفٹر میتھ سے. ایک خاص مسئلہ مال غنیمت کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا مسلمانوں میں اٹھ کھڑا ہوا، تو اس مسئلے کو پہلے لایا گیا، اور اس کے بعد پھر جنگ بدر پر کچھ تبصرہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. اس لڑائی سے، یہ جو بدر کی لڑائی تھی، بیٹل آف بدر، اس لڑائی سے اسلام کی دعوت اپنے آخری اور فیصلہ کن سٹیج میں داخل ہو گئی، جس کا امپیکٹ دنیا پر ہوا. ایک گلوبل ریولوشن ہے جو کہ آئی، جس کا کہ آغاز یوں سمجھیے کہ
ہم کہتے ہیں نا بگننگ آف دی اینڈ، وہ یہ بدر ہے. اسلام کا عالمی غلبہ جو کہ ہونا ہی ہونا تھا، اس کا آخری اور فیصلہ کن سٹیج جو ہے وہ بدر سے شروع ہوا. مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے یہ جنگ جیتی، اسلام سپر پاور بن گیا اور مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ اللہ کی بات کو سب سے بلند کر لیں. لکلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہو جائے. اور حالات اتنے سازگار ہو گئے، کنڈیوسو ہو گئے کہ جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا خوشی خوشی داخل ہوتا، اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کے لیے مسلمانوں کو آزادی اور سہولت مل گئی. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ تم کفار سے جنگ کرو حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اسی مقصد کی خاطر مسلمانوں نے جنگ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کو بہترین ساتھی عطا فرمائے، جنہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. لفظ پر غور کیجئے، نافذ کرنے میں. تبلیغ تو ایک واحد انسان بھی کر سکتا ہے، ایک اکیلا. تبلیغ تو تمام انبیاء نے کی، کوئی ساتھی ملا تو بھی، کوئی ساتھی نہ ملا تو بھی انبیاء اور رسول تبلیغ تو کرتے رہے. تو ایک واحد اکیلا انسان تبلیغ کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آخر اپنی قوم کو تبلیغ کی، واحد تھے. لیکن جہاں تک دین کو امپلیمنٹ کرنے کا تعلق ہے، عملی طور پہ نافذ کرنے کا، رائج کرنے کا تعلق ہے، وہ ایک اکیلا انسان نہیں کر سکتا، چاہے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول ہی کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ہجرت کر گئے، شریعت ان کو دے دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے رسول کا ساتھ نہ دیا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ کام پورا نہ ہوا جو وہ چاہ رہے تھے، دین نافذ نہ ہو سکا. اور تبلیغ اور نفاذ دین دو مرحلے ہیں نا، تبلیغ دین، نفاذ دین. ان کے درمیان جنگ لازمی ہے. ہو نہیں سکتا کہ تبلیغ کے بعد آٹومیٹکلی دین امپلیمنٹ ہو جائے، دین نافذ ہو جائے. بیچ میں جنگ کا مرحلہ لازمی آتا ہے، ہجرت اور قربانی کا مرحلہ لازمی طور پر آتا ہے. بنی اسرائیل نے کیا چاہا کہ تبلیغ کے بعد آٹومیٹکلی دین امپلیمنٹ ہو جائے، دین نافذ ہو جائے. انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ مل کر جنگ کرنے سے صاف انکار کر دیا. جب آپ نے ان کو دعوت دی کہ چلو تم فلاں شہر فتح کرو، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، تو ساری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. لہذا دین نافذ نہ ہو سکا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے ابھی وہ دعوت اور تبلیغ ہی کے مراحل طے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا. بات اگلے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی، اور ان کی زندگی تک تو چند ہی لوگ ان پر ایمان لائے تھے. ان کے 13 ڈسائپلز کا نام آتا ہے، 13 کا ذکر آتا ہے، اس میں سے بھی ایک نے غداری کی. واللہ عالم، یہ روایات ان کی اپنی ہیں جس سے کہ ہم نے یہ فگرز نکالے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی ہم نے 2 لوگوں کا ذکر پڑھا تھا. 2 مرد تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ان 2 جلیل القدر اولو العزم انبیاء اور رسولوں کو دیکھیں، اور ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایک واضح فرق جو نظر آتا ہے وہ ساتھیوں کا میسر آ جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل تھا، اور اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ان کو بہترین ساتھی ملے. یہ ساتھی کیسے ملے؟ اللہ کا فضل تو اپنی جگہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ساتھی خود بخود میسر آ گئے تھے تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہ کیا.
جو انہوں نے محنت شاقہ کی، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی، تو ہم نے تو پھر اس احسان کو ایکنالج ہی نہ کیا اپنے رسول کے، کہ انہوں نے کیسے پیور ہیومن ایفرٹ کیسا کیا، انسانی کاوش کیسی کی انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنے کی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی کیسے ملے، اور اللہ نے اپنے رسول کی رہنمائی کس طرح فرمائی، کیسے ایسے انسان وجود میں آئے کہ جن کی مثال پورے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ خود نان مسلمز کا کہنا یہ ہے کہ قوموں کے پاس تو ایک ایک ہیرو ہوتا ہے جس کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا باغ تو ایسے ہیروں سے، ایسے پھولوں سے معطر ہے، منور ہے کہ ایک ایک ان میں سے ہیرو تھا۔ ایک ایک ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ ایک پوری قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ تو یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت، اتنی حسین فصل کیسے لگائی انسانوں کی کہ جن میں ایسے حسین اعمال جن کے برآمد ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا سا ہم پھر تاریخ میں پیچھے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جہاں سے آغاز ہوا، مکی دور، مرحلہ وار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے لوگوں کو لے کر چلے، اس لیے کہ آج ہمارا دل بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ دین نافذ ہو جائے، اور ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ غلغلہ تو ہے کہ اسلام کو نافذ کرو، اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام ہے کہ کسی طرح نافذ ہو نہیں چکتا۔ سالوں پر سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حصے میں، مسلمانوں کی تقدیر میں سوائے مایوسی کے اور رسوائی کے اور ناکامی کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیا اللہ کا قانون بدل گیا؟ کیا اللہ کو کافر اچھے لگنے لگ گئے اور مسلمان برے لگنے لگ گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا۔ تو اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا تو پھر ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم نے طریقہ بدل لیا؟ کیا ہم بہت جلدی میں ہیں؟ کیا ہم بہت سارے مراحل، بہت سارے محنت طلب سٹیجز کو عبور کر کے بس ہم کسی 5ویں 6ٹی 7ویں سیڑھی پر چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں جو ہم بار بار منہ کے بل گرتے ہیں؟ تو کہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ جدوجہد کیسے کرنی چاہیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے؟ آغاز کہاں سے کرنا چاہیے سوائے اپنے نبی کے طریقہ کار کے؟ ہمارے پاس اور کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ شروعات کیسے ہوئی؟ پہلے تو ان کو اللہ والا بنایا گیا، سب سے پہلے ذات سے آغاز، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پرسنل گرومنگ سے ابتدا کی گئی ہے، ظاہر باطن سنوارا گیا انسانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کونو ربانیین، اللہ والے بنو۔ جب تک اللہ والے وجود میں نہیں آئیں گے، اللہ کی بات سب سے بلند نہیں ہو سکتی۔ جب تک انا موجود رہے گی، میں موجود رہے گا، خود غرضی رہے گی، اپنی ذاتیں، اپنی قومیتیں پیاری رہیں گی، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنا آرام، اپنا عیش، اپنا پیسہ پیارا رہے گا، اللہ کی بات بلند نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے، یہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے مسلمانوں نے۔ اس مرحلے کو تو بالکل ہی اسکپ کر کے ہم دوڑ گئے آگے، اور یہ مرحلہ ہمارے راستے کا پتھر بن گیا، اور اسی پتھر سے ٹھوکر کھا کے ہم گرتے رہتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہی غلطی کرتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کوشش شروع کرتے ہیں، پھر وہی غلطی، بار بار اپنی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں، لہذا اللہ کی بات بلند نہیں ہو پا رہی۔ سب سے پہلے اللہ والا بننا ہے۔ ہم یہاں بیٹھی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ خواتین ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتی، آپ اللہ والی بنیے، کونو ربانیین، اللہ والے بنو، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، للہیت اپنے اندر اور اپنے چاروں طرف اس نور کو بس پھیلانے کی کوشش کریں۔
اور اگر یہی اپنی زندگی میں اتنا بھی کام اگر کر لیا تو بہت کر لیا، کافی کچھ کر لیا. اگر یہی کر گئے، اگر 4 لوگوں کے دل میں بھی آپ نے توحید کی شمع روشن کر دی اور اللہ کی محبت آپ نے پیدا کر دی، آپ سمجھیے آپ نے کام کر لیا اپنا. تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہی کام کیا، اللہ والے بنو. جب اللہ والا انسان ہو جاتا ہے اور والذین آمنوا اشد حبا للہ والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے والے تو شدید تر ہیں اللہ کی محبت میں. اب اللہ کی بات کے آگے ان کو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی. اللہ کی بات کی مخالفت میں تو وہ کسی کی بات بالکل نہیں سنتے. اللہ کی اطاعت سب سے بڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ خالی ان کا زبانی نعرہ، زبانی دعویٰ نہیں ہوتا. یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ فارمیلٹی کے طور پہ مسجدوں سے دن میں 5 وقت یہ کلمات بلند ہو جائیں اور باقی سارے مسلمان اس کلمے کا اپنی عملی زندگی میں مذاق اڑائیں اپنے عمل سے. یہ نہیں ہوتا. اٹھتے بیٹھتے اللہ بڑا رہتا ہے، مستحضر رہتا ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر رہتا ہے. پھر ایک دفعہ اللہ والے ہو جائیں، پھر یہ انقلابی عزم، ڈٹرمنیشن پیدا ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ یا تو اللہ کا دیا ہوا نظام غالب آئے گا، یا تو یہ ڈومینیٹ کرے گا، قائم ہوگا، یا اسی کوشش میں ہم اپنی جانیں کھپا دیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ان کا مقصد ہو جاتا ہے زندگی کا. جان کھپائیں گے، وقت لگائیں گے، مال کھپائیں گے، صلاحیتیں کھپائیں گے. ان کی سوچوں کا محور جو ہے، پیوٹ جو ہے، وہ دین کا نفاذ گھومتی رہتی ہے دماغ کے اندر. یہ بات کس اینگل سے کریں، کیا کریں، کس کو پکڑیں، کس کی فکر کریں، کہاں سے بات کا آغاز کریں. ٹوٹل کمٹمنٹ ان کا اپنے اس مشن کے ساتھ ہو جاتا ہے. باقی ہر چیز ثانوی درجے پر آ جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان یہ غیر معمولی ہدف اپنی زندگی میں رکھ لیں اب وہ معمولی کام نہیں کرتے. یہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کونو ربانیین ہو گیا، جو اللہ والا ہو گیا، اب وہ سب کو اگنور کر دیتا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جاتا ہے. ایسی بات نہیں. ہم نے سوچ لیا کہ غیر معمولی کام کرنے کے لیے معمولی کاموں کو تو ضرور چھوڑنا ہوتا ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے انسانوں کے حق کو تو ضرور ہی قربان کرنا ہوتا ہے، ہرگز نہیں. پھر ہم دیکھ لیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. ان سے بڑھ کر غیر معمولی کام کس نے کیا ہوگا؟ لیکن کسی عزیز رشتہ دار کو ان سے حق تلفی کی شکایت نہ ہوئی کبھی. آپ اپنا کرتے کا تسمہ بھی خود جوڑ لیا کرتے تھے، جوتے کا تسمہ جوڑ لیا کرتے تھے، جو بٹن جیسی چیزیں ہوتی ہیں لباس کے اندر وہ بھی آپ خود ہی لگا لیا کرتے تھے. آپ بازار جا کر چیزیں بھی لے آیا کرتے تھے. آپ غریب مسکینوں کی مدد بھی فرما دیا کرتے تھے. سب معمولی کام بھی آپ نے کیے، ساتھ ساتھ غیر معمولی کام بھی ہو گیا. اس لیے کہ جب انسان دوسروں کا حق بھی ادا کرتا ہے تو وہ دراصل ربانیین ہی تو ہوتا ہے نا. یہ بھی تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے والی بات ہے. تو اس مائکرو لیول سے بات کا آغاز ہوتا ہے. مائکرو لیول سے ہم میکرو پکچر چاہتے ہیں فوراً. ہم یونیورسل ڈومینیشن چاہتے ہیں. ابھی ہماری ذات جو ہے اسی پر اللہ کا ڈومینیشن قائم نہیں ہوا. تو پہلے ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر ڈھال لینا، آگے لوگوں کو بنانے کی کوشش کرنا، اور پھر ٹوٹل کمٹمنٹ اس میکرو پکچر کے ساتھ کہ الٹیمیٹ ہدف کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو بلند کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سب سے پہلا جو کام کیا رسالت ملنے کے بعد وہ یہ کہ انقلابی نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کو پھیلایا. یہ بڑی بات ہے. انقلابی نظریہ پیش کیا اور پھیلایا. ابھی ہم میں سے اکثر مسلمان اس لیول پر بھی نہیں ہیں. 95% مسلمان اس لیول پر نہیں آئے. ابھی انقلابی نظریہ پھیلانا، پروپیگیٹ کرنا، ابھی ذاتی طور پر انہوں نے صرف ایک لاشعوری سطح پر اسلام کو قبول کیا ہے وراثت کے طور پہ. ماں باپ سے ان کو وراثت میں اسلام مل گیا، وہ بورن مسلمز ہیں. ابھی تو انہیں خود ہی اسٹرگل ہو رہی ہے بہت سوں کو یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ واقعی اسلام ٹھیک کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں. ابھی تو ہم ہی کنونس نہیں ہیں. تو اپنا ہی کنوکشن جب نہیں ہوگا تو آگے پروپیگیٹ کیسے کریں گے؟
تو ابھی تو ہم اس مرحلے پر بھی نہیں آئے. تو دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں آج کے وہ تو بھی مکی دور میں بھی نہیں ہیں. مکی دور والی جد و جہد کا بھی آغاز نہیں ہوا ہے. ابھی تو ہم 0 لیول سے بھی نیچے ہیں. پہلا قدم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ توحید کا علم اور توحید پر عمل صرف ذاتی زندگی تک محدود نہ رہے. ہاں، اپنی ذات کو اگنور نہیں کرنا، اپنا اخلاق بھی درست، روحانیت پر بھی فوکس ہو، لیکن معاملہ یک طرفہ نہ ہو جائے، لاپ سائیڈڈ نہ ہو جائے، بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. پورا نظام بدلے، جس کو کہ ہم ریولیوشن کہتے ہیں. ریولیوشن آنی چاہیے. یہ ہدف ہے اسلام کا کہ اسلام کا نظام غالب ہو جائے. دیکھیں آج کل ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ایک ہے ریولیوشن، ایک ہوتا ہے کو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو ریولیوشن ہوتا ہے، انقلاب ہوتا ہے، اس میں نظام بدلتا ہے، اور جو کو ہوتا ہے اس میں نظام وہی کا وہی رہتا ہے، صرف اوپر سے کچھ لوگ بدل جاتے ہیں. نظام کو چلانے والے بدل جاتے ہیں، نظام نہیں بدلتا. تو اسلام کو نہیں کرواتا، ریولیوشن. نظام بدلو، چاہے لوگ وہی کی وہی رہیں، لوگ وہی رہیں، ان کے ہاتھ اور نظام بدل جائے، اجتماعی زندگی میں تبدیلی آئے. سوشل سٹرکچر، لیگل سٹرکچر، فائنانس، پالیٹکس، معاشرتی نظام، معاشی نظام، قانونی نظام، سیاسی نظام، یہ سب چیزیں مل کر ایک سسٹم بنتی ہیں، ایک ہول بنتی ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ بنتی ہیں. تو ان کی اصلاح کرنی ہے اور سسٹم کو بنانا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام ہر چیز کو 0 لیول پر نہیں لا دیتا کہ سارے نظام پہلے اس نے منہدم کر دیے، ڈیمالش کر دیے، اور پھر کوئی نئی کنسٹرکشن شروع کی. اسلام کا مزاج ڈیمالش کرنا نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے ری اسٹرکچر کرنا. ڈیمالش نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا چلا جاتا ہے اسلام. اسی نظام کے اندر جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو نکالتا جاتا ہے، ایلیمنیٹ کرتا جاتا ہے. جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کی روشنی میں اس سسٹم کے اندر پھر نئی ترمیمات آتی جاتی ہیں اور ایک نظام جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا ہدف رکھا، اجتماعی تبدیلی کی آپ نے بات کی. کسی بھی نبی، کسی بھی رسول کی دعوت کے بارے میں آپ پڑھ لیں، وہ صرف ذاتی تبدیلی، ذاتی زندگی کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ کلیکٹو چینج کی بات کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، ناپ تول کی کمی پر انہوں نے لوگوں کو روکا ٹوکا تھا. لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو ان کا اپنا ایک حال ہو گیا تھا اجتماعی طور پہ، اس کی اصلاح کی لوط علیہ السلام نے فکر کی. کسی رسول نے یہ نہ کافی سمجھا کہ بھئی میں تو اس برائی سے بچ رہا ہوں نا، میں تو نہیں کر رہا. وہ اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھے رہتے، لوگ کچھ بھی نہ کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہلے بھی بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، کبھی بتوں کا چڑھاوا نہ کھایا انہوں نے، کبھی کسی بت سے دعا نہ کی. مکے والوں نے کچھ بھی نہ کہا ان کو. ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نمازیں پڑھتے رہتے، روزے رکھتے رہتے، مکے والے کچھ بھی نہ کہتے. سارا غصہ آیا ہی ان کو اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپیگیشن شروع کیا، نظریہ پھیلانا شروع کیا، تبلیغ شروع کی، تو لوگوں پر اس کا ری ایکشن، رد عمل ہوا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، انقلابی نظریہ پیش کیا، اس کو پھیلایا، تو یقیناً کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا. اور یہ ہر دور میں ہوگا، جب بھی یہ نظریہ پیش کیا جائے گا کچھ ضرور لوگ ہوں گے، چاہے آٹے میں نمک کے برابر صحیح، وہ آگے آ کر دعوت کو قبول کریں گے. اب کیا ہے، ہم مقصد لوگ ہی ہو گئے نا، ایک ہی ان کا مقصد بن گیا. وہ کیا؟ لکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ایک امت وجود میں آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہو گئے. اب کسی بھی آئیڈیالوجی کو قبول کر لینا نسبتاً کمپیریٹیولی آسان ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، قبول کرنے کے بعد کا مرحلہ، وہ سب سے زیادہ مشکل ہے. یہ وہ باٹل نیکنگ ہے کہ جو اس سے گزر گیا اب وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو جائے گا. تو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد ہونا ضروری ہے. اگر
انقلاب لانا ہے. صرف مومن ہونا کافی نہیں، مجاہد بھی ہونا ہے. اور مجاہد بننا یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اور یہ مجاہد بننے کے لیے جو طریقہ ہے، مجاہد تو انسان بنتا ہے کب؟ جب اس پروسیس سے گزرتا ہے. اور جس پروسیس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں قبول ایمان کے بعد، یہ وہ مرحلہ ہے جو زندگی بھر چلتا رہتا ہے. اور وہ مرحلہ ہے تربیت کا، ٹریننگ، نظم اور تنظیم، ڈسپلن کرنا، آرگنائز کرنا لوگوں کو. اب یہ چھلنی فٹ ہو جاتی ہے لوگوں کے اوپر. یہ کسوٹی ہے. سخت ترین مرحلہ یہی ہے، تربیت. اس لیے کہ ایمان تو بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر بھی قبول کر لیتا ہے، اور عقل بھی اس کو کہہ رہی ہوتی کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل بات درست ہے جو کی جا رہی ہے. اور وہ تو ایک چند لمحوں کا، چند سیکنڈز کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کر لیا، ایمان قبول کر لیا. اور اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد اب اس مرحلے سے گزرنا، اس پورے پروسیس سے گزرنا، اپنی تربیت کرنا، اپنی برائیاں نکالنا اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنا، یہ بڑا کام ہوتا ہے. اس میں کسی کی بات ماننی ہوتی ہے، مزید انا دبتی ہے انسان کی. اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ہو سکتا ہے کہ دین قبول کر کر آ گئے ہوں، دین میں شامل ہو گئے ہوں، بڑے بڑے سردار ہوں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوں، اور جس کی بات قبول کی ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، یا وہ ان کی نظر میں کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت بلند ہستی نہ ہو. اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بلند کرنے کھڑا ہوا ہے، یہ تو انا کے اوپر بڑی چوٹ لگتی ہے انسان کے، کہ ہم کسی کی بات مانیں. ہو سکتا ہے ان میں سے وہ لوگ ہوں جنہوں نے صرف بات منوائی ہو، انہوں نے کسی کی بات مانی نہ ہو. لوگ ان کے سامنے ہمیشہ جھکے ہوں، یہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکے ہوں. لیکن جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ پیغام دینے والے کے آگے لازمی طور پہ جھکتا ہے. تو جو صحابہ اللہ کے آگے جھکے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی جھکے، اطاعت کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بے چون و چرا اطاعت کی. سمعنا و اطعنا یہ ان کا موٹو تھا. ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. سمجھ آتی تھی بات تو بھی کرتے تھے، نہیں سمجھ آتی تھی تو بھی کرتے تھے، جبرن بھی کرتے تھے، خوشی خوشی بھی کرتے تھے. تو اطاعت کے بغیر کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت کا تصور ہی نہیں. اگر اطاعت نہیں کر سکتے، اگر اپنی انا ہے اطاعت نہیں کر سکیں گے، اور اگر انا ہے تو دین نافذ نہیں ہو سکے گا. للہیت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو جب میں بس رہا ہے دل کے اندر، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، اپنا کنوینئنس، کہ میرے لیے بڑا انکنوینئنٹ ہے، مجھے بڑا پرابلم ہے، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے، میرے تو حالات ایسے ہیں. تو جب میں ہوتا رہے گا تو پھر اللہ کا دین، اللہ کی بات کرنے کیوں ہے؟ تو جا کے بیٹھو اپنے گھروں کے اندر، گزارو اپنی زندگیاں، اپنی میں کو سنبھالو. اللہ کا دین سنبھالنے والے اور پیدا ہو جائیں گے، تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں. تو یہ چیز، یہ میں نکالنا، ذات کو نکالنا، ذات جتنی پیاری تھی اس سے بڑھ کر ان کو اللہ پیارا تھا، یہ بڑی بات ہے نا. اگر یہ مقصد ہوتا ہے تو تربیت ہوتی ہے، تب لوگ بات مانتے ہیں. اور اطاعت کے بغیر کوئی بھی منظم جماعت وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اب یہ ٹریننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ عام طور پہ ہم نے جو دنیا میں لوگ دیکھے ہیں جو کہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، اور ایک ہوتی ہے جیسے پریسٹ وغیرہ بنتے ہیں. ایک ہوتی ہے فوجی ٹریننگ، ایک ہوتی ہے راہب بنانے والی ٹریننگ. راہب خانے ہوں گے، موناسٹریز ہوں گی، جوگی ہوں گے، سنیاسی ہوں گے، اور مونکس وغیرہ ہوں گے. ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس میں سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ موریلٹی کے اوپر ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کے اوپر. روحانیت کو تم بڑھاؤ. یہ ٹوٹلی نان وائلنٹ ہوتے ہیں، جنگ سے کوئی ان کا دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا. آپ جانتی ہوں گی جو جوڈو کراٹے وغیرہ کا فن ایجاد ہوا ہے، یہ مونکس وغیرہ ہی نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اس لیے کہ ان کو ہتھیار اٹھانے کی تو اجازت نہیں تھی. اب اگر کوئی ان پر حملہ کر دے، دفاع کیسے کریں؟ تو انہوں نے جانوروں کو دیکھا کہ جانور اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں. تو جو مختلف ان کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل وہ ہوتے ہیں کہ جو جانور اختیار کرتے ہیں اپنا دفاع کرنے میں، اور اس سے پھر یہ اپنا دفاع کرتے تھے. اور آج بھی اس کو ایک آرٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے
اور اس میں ہتھیار نہیں اٹھائے جا سکتے. ان کو بالکل اجازت نہیں تھی کہ یہ ہتھیار اٹھائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھکشوز ہوتے ہیں یہ بغیر جوتوں کے بغیر چپلوں کے زمین پر چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی بھی ہمارے پیر کے نیچے دب کر کہیں مر نہ جائے. جان کا اس قدر ان کے ہاں اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے, چاہے وہ چونٹی کی جان ہی کیوں نہ ہو. تو جب جانوروں کا اور چونٹیوں کا ان کے ہاں اتنا اعزاز اکرام ہے تو انسان کی جان لینے کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں. کہتے ہیں یہ تو روحانیت کے اور نیکی کے تصور کے بالکل خلاف ہے کہ جنگ کی جائے. ٹوٹلی نان وائلنٹ ہوتے ہیں. تو جو راہب ہوتے ہیں, مونکس ہوتے ہیں, وہ دن کے بھی راہب ہیں, رات کے بھی راہب ہیں. ان کے ہاتھوں میں پریئر بیڈز ہی نظر آئیں گے, تلوار کبھی نظر نہیں آئے گی, صرف تسبیح ہوگی ان کے ہاتھوں کے اندر. یہ لوگ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے. یہ ایک ایکسٹریم رہی ہے تربیت کی. دوسری ایکسٹریم ہے فوجی تربیت, جس کا بھی ہم نے ذکر کیا. ملٹری ٹریننگ یہ ٹوٹلی وائلنٹ ہے, سوائے قتل غارت گری کے اور کچھ نہیں. اس میں روحانیت نام کی, اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. چونٹی اور جانور کی جان کیا بڑی چیز, انسانی جان کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. سخت دلی, بے رحمی, اخلاق کی خرابی, مردہ روحانیت والے لوگ کسی جگہ کو فتح کر لیں تو پھر وہاں وہ درندگی مچایا کرتے تھے اور مچایا کرتے ہیں کہ بس شیطان خوش ہو جائے. کسی بھی آپ آرمی کی کانکویسٹ کے بارے میں پڑھ لیں, ان کی فتوحات کے بارے میں پڑھ لیں, چاہے الیگزینڈر گریٹ نے فتح کیا ہو یا آج کے دور میں جو فوجیں ملک فتح کرتی ہیں, تو دیکھ لیں لوٹ, پلنڈر اور کارنیج اور ریپ کی کیا داستانیں ہیں جو کہ سننے کو ملتی ہیں. قتل اور غارت گری ہے اور آگ لگا دینا ہے اور لوگوں کی جانیں اور عزتیں لوٹ لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے اندر. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, کس طرح کی فرمائی؟ آپ نے کیا بنانا چاہا اپنے ساتھیوں کو؟ کیا آپ نے راہب بنانا چاہا یا فوجی بنانا چاہا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت کا کمال ہے کہ آپ نے ان دونوں پہلوؤں کو جمع کیا اپنے ساتھیوں میں. آپ نے مسلمانوں کو رات کا راہب اور دن کا شہسوار بنایا. ایران کی طرف جب مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی, ان کی قیادت میں, تو ایرانیوں نے اپنے کچھ جاسوس, اپنے کچھ اسپائز بھیجے کہ جاؤ تم جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ جو فوجیں آئی ہیں عرب سے, اس میں کیسے لوگ ہیں. جب ان کے جاسوس واپس آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں, عجیب لوگ ہیں. دن میں یہ جنگ کرتے ہیں اور رات کو ان کی پناہ گاہوں میں مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں آتی ہیں, یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, سجدے کرتے ہیں اپنے رب کو. تو یہ لوگ کون ہیں؟ رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار, رات کے راہب ہیں, دن کے شہسوار. یہ بیلنس مشکل ترین بیلنس ہے, اہم ترین بیلنس ہے. یہی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنے اندر. اور اس کے لیے جو مدد لی گئی, یہ اچیو کرنے کے لیے, یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف چیزوں سے مدد لی گئی. پہلے تو یہ کہ تلاوت قرآن کی جائے کثرت سے. سورہ مزمل جو ابتدائی مکی دور کی سورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ, رک رک کر, ٹھہر ٹھہر کر, خوبصورتی کے ساتھ تم قرآن کو پڑھو. ہیمر کرو قرآن کو اپنے اندر, جذب کرو قرآن کو اپنے اندر. تمہاری سوچ جو ہے وہ لاشعوری طور پہ غیر شعوری اور شعوری ہر سطح پر جا کر قرآن سے جڑ جائے. تو قرآن کا پڑھنا, اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف عبادات, روزہ, نماز. پھر دل نرم رکھنے کے لیے جانداروں کی مدد اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش. ایک کتے کو بھی پانی پلا دینا اجر اور ثواب کا باعث. ہر جان کی حرمت ہے اسلام میں, انسانی جان تو ہے ہی, ہر جان کی حرمت ہے. درخت مت کاٹو. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے رحم ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں بے رحم ہوتے ہیں, اور جو رحم دل ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں رحم دل ہوتے ہیں. یہ بھی ایکسٹریمز ہیں نا, کہ یا اتنے رحم دل ہوں گے کہ جانور کو بھی ذبح نہیں کریں گے, یا اتنے بے رحم ہوں گے کہ جانور تو کیا انسانوں کو بھی ذبح کر ڈالیں گے. تو مسلمان جو تھے صحابہ خاص طور پہ عجیب کمبینیشن تھے.
انتہائی بہادر، انتہائی رحم دل. میدان جنگ میں ہوتے تھے تو صفوں کی صفیں کاٹ دیا کرتے تھے کفار کی، اور جب گھروں میں ہوتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے کرتے کے دامن پر آ کر بلی سو گئی. انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کو ڈسٹرب کریں، اتنا دامن اپنا کاٹ دیا انہوں نے وہاں سے کہ بلی سوتی رہے. یہ کمبینیشن آپ دیکھیں، ہمیں تو خوابوں خیالوں کی باتیں لگتی ہیں نا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ حسین بیلنس، یہ توازن شخصیت کے اندر کہ جہاں حرمت کا حکم ہے وہاں حرمت، اور جہاں اللہ کا حکم ہے کہ مارو وہاں مارا انہوں نے. یہ چیز پیدا کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں بھرپور کوشش کی اپنے صحابہ میں. جانوں کا احترام، جاندار کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، انسانوں میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی. انسانوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، قرض حسنہ دو، نرم بات کرو. قولوا للناس حسنا، قول لین، قول معروف، قول بلیغ، قولا حسنا. یہ تمام الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں. نرم بات کرو، معروف بات کرو، بلیغ بات کرو، اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو، کلام کا انداز اچھا ہو، بات اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو. یہ تربیت کی گئی. اس کے بعد پھر آپ نے مسلمانوں کی جو تربیت کی وہ یہ تھی کہ مکے میں رہو، مخالفت اٹھاؤ، لیکن بدلہ نہیں لینا. صبر، صبر، پیسو ریزسٹنس اور نان وائلنس، صبر محض اور عدم تشدد. اپنا تاکہ بیس براڈ ہو سکے. صبر جس میں نہیں ہے وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، جس میں صبر نہیں وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا. جلد بازی، بے صبری میں صرف کام بگڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ العاجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کی طرف سے ہے. دین نافذ ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، فوراً ہو جائے، انسٹنٹ ہو جائے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ انسٹنٹ دین کی کوشش کر رہے ہیں نا، جھٹ پٹ دین نافذ ہو جائے. کبھی نہیں ہوگا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگ گئے تھے تو سوچیں کہ آج ہمیں کتنا ٹائم لگے گا. 2 صدیاں تو کہیں نہیں گئیں. اس سے پہلے نہیں نافذ ہونے والا. وہ بھی اگر آج ہم جاگ جائیں، اللہ کرے کہ ہم جاگیں اور اس مرحلے سے آغاز کریں جس مرحلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا. تو آپ نے صبر ان کو سکھایا. تھامو اپنے آپ کو، کنٹین کرو اپنے آپ کو، پکاؤ اندر ہی اندر خود کو. لہذا مکی دور میں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، سب برداشت کرو. سیلف ڈیفenس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. پتھر کا جواب پھول سے دو، گالی کا جواب دعا سے دو. یہ رکھیں آپ اپنے اوپر رکھیے. آپ کو کرنا ہے یہ کام، مجھے کرنا ہے یہ کام. ہم نہیں ریٹیلیٹ کر سکتے. ہم خاندان والوں کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے دے ہی نہیں سکتے. ہم تو اللہ والے بننا چاہ رہے ہیں نا. ہمیں تو اللہ کی خاطر لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں. کوئی کیسا بھی سلوک کر لے ہمارے ساتھ. تو مذاق اور گالیوں کے جواب میں آپ نے دعا دینا سکھائی لوگوں کو. کبھی کسی نے خانہ کعبہ میں جا کر کوئی بت نہیں توڑے. جو ظلم کیا گیا ان کے اوپر اس کا بدلہ نہیں لیا، اور نہ ہی سیلف ڈیفenس میں کسی نے ہاتھ اٹھایا. سمیہ رضی اللہ عنہا پر کیسا ظلم ہوا جو کہ ابو جہل نے ان کے اوپر کیا. ایک عورت اوپر سے بوڑھی، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا سمیہ کو رضی اللہ عنہا کو، تو اس وقت مکے میں کم از کم 40 مسلمان مرد تو موجود تھے. عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما جیسے. کتنا ان کا خون کھولتا ہوگا. کیا ان کا دل چاہتا ہوگا کہ کیا کر دیں ابو جہل کے ساتھ. لیکن ہاتھ بندھے تھے. کس نے کہا تھا ہاتھ باندھو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئے تو بھی، نہیں سمجھ آئے تو بھی، خون کھولے، غصہ آئے یا اچھا لگے، بات ماننی ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اطاعت کی شدت سے کمی ہے. وی آر ریبل وداؤٹ اے کاز. ہمیں بس ریبیلین کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کیوں مانے، کیا فائدہ، یہ کیوں کریں، یہ کام کیوں کریں، ایسے کیوں کریں. ہر حکم کے جواب میں ہم ایک سوال کرتے ہیں، کیوں، وائی می، میرے لیے کیوں. اچھا سب کریں، میں نہیں کر سکتا. تو ہمارے ہاں پہ ڈسپلن آتا ہی نہیں نا.
جتنے زیادہ انڈسپلنڈ مسلمان ہیں اس وقت شاید دنیا میں کوئی قوم آپ کو نظر آئے. قانون کا توڑنا ہم فخر سمجھتے ہیں. ہمیں بہت اپنی سیلف امپورٹنس محسوس ہوتی ہے قوانین توڑ کر کہ دیکھو سب مان رہے ہیں، میں نے نہیں مانا نا، میں اسپیشل ہوں. تو یہ صفت کس کی تھی؟ ربانیین کی تو نہیں تھی، شیطان کی صفت تھی. یہ قانون توڑ کر اس نے بڑا فخر کیا. تو ہاتھ انہوں نے اپنے باندھے رکھے. اب اس سے یہ ہوا کہ جب وہ اذیت پر انہوں نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، پیشنس کا اظہار کیا، اسٹیڈ فاسٹ رہے، تو ان کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا. اور جب صحیح موقع آیا، صحیح موقع پر اپنا وہ جذبہ استعمال کر سکے. ورنہ تو اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسکرمشز کے اندر وہ سارا خرچ کر دیتے، اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتے. جب اصل مرحلہ آتا، جب اصل طاقت کی ضرورت پڑتی، ان میں طاقت ہی نہ ہوتی. تو ہر طرف سے محاذ بند کر دیے گئے، کہیں کوئی بدلہ نہیں لینا، جب کہا جائے جب لڑنا. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں لا الہ الا اللہ کہا وہاں پرسیکیوشن شروع ہو گیا. کہا کہ برداشت کرو. اور یہ تربیت کا سب سے افیکٹو، سب سے مؤثر طریقہ ہے لوگوں کے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کرنا. اس سے انسان کی قوت ارادی، ول پاور مضبوط ہوتا ہے. مارے کھا رہے ہیں، خباب ابن ارت کوئلوں پر لٹائے جا رہے ہیں کہ ان کی جب پیٹ کی چربی پگھلی تو کوئلے بجھے، اور مدینے آ کر وہ اپنی قمیض اٹھا کر لوگوں کو اپنی پیٹ دکھایا کرتے تھے. اتنا ظلم اٹھایا لیکن جمے رہے. اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر ہوگا نہیں. آج کون ہے بتائیے جو ہمیں کوئلوں پر لٹاتا ہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے 4 ہاتھ پاؤں سے 4 اونٹ باندھ دیے تھے اور ان کو 4 سمتوں میں دوڑا دیا. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایسے؟ کسی نے کیا؟ کسی نے کوئلوں پر لٹایا آپ کو؟ ہم سے تو ایک ٹیڑھی نظر نہیں برداشت ہوتی. ہم کہتے ہیں فلاں نے یوں کہہ دیا، رو رہے ہیں، ڈپریشن ہو گیا. کیوں؟ میاں نے ایک دن بات نہیں کی. کون سی بڑی باتیں ہیں؟ کیسے دین نافذ ہوگا اگر ہم اس قدر اپنی ذات کے بارے میں حساس ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں گزارا ہوگا، ایسے نہیں دین بنتا. یہ تو ہے نا کہ جس کو ہو جان اور دل عزیز ہو اس گلی میں آئے کیوں؟ اللہ نے تو پہلے بتا دیا کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہاں پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تو ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے اور بھوک سے. تو اگر تم اتنے ہی نازک مزاج ہو، اتنے ہی تم اپنے بارے میں حساس ہو، تو گھر بیٹھو. مجاہد بننے کیوں آ گئے؟ گھروں میں بیٹھو اور تسبیحاں پڑھو اور بس نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو اور ختم بات. مجاہد نہیں بن سکتے. جو مجاہد ہوتے ہیں وہ اور ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. خشت کیا ہوتا ہے؟ اینٹ، سالڈ بلاک جو ہوتا ہے نا. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. یہ جو کچے پکے قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا، جو معمولی کام بھی نہیں کر سکتے، یہ تو موب ہے، یہ تو بھیڑ ہے جو جمع ہو گئی ہے. تو بھیڑ میں اور جماعت میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. بھیڑ نہیں جمع کرنی لوگوں کی کہ 10,000 آ گئے اور سب کچے بیکار ہیں. 10 آئیں، پکے ہوں، پختہ ہوں، وہ کام کریں گے. 10,000 نہیں کر سکتے. تو اسلام تعداد نہیں دیکھتا، اسلام دیکھتا ہے کہ صلاحیت کتنی ہے. اسلام ہیڈ کاؤنٹ نہیں کرتا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. مومن گنا نہیں جاتا، مومن تولا جاتا ہے. تول کر دیکھا جاتا ہے کتنا ایمان کا، کتنا صبر کا وزن ہے اس کے اندر. تو جو کچے پکے لوگ ہوتے ہیں وہ تو معمولی سے معمولی کام ان سے تو نہیں لیا جا سکتا. حزب اللہ کیا بنیں گے؟ جماعت نہیں بنیں گے. ایک موب ہے جو وجود میں آ جائے گا، جن کے ہاتھوں کسی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، جو صبر نہیں کر سکتے، جو اطاعت نہیں کر سکتے، جن کے اندر للہیت نہیں ہے، وہ مجاہد نہیں بن سکتا. تو لہٰذا ان کو اس طرح سے پختہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبر اور آزمائشوں کی بھٹی سے ان کو گزارا گیا. تو جو آپ میں سے صبر اور آزمائش کی بھٹی سے گزر رہا ہے، سمجھ لے کہ اللہ کو اس سے کام لینا ہے. اللہ اس کو پختہ کر رہا ہے، اس کو مجاہد بنانا ہے. آپ ریت کا ایک گولا لیں، ہلکا پھلکا سا، اس کو آپ اٹھا کر ماریں کسی چیز کے اوپر، کسی شیشے کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوگا. شیشہ ٹوٹے گا؟ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ریت کا گولا ہی بکھر جائے گا سارے کا سارا.
اب آپ ذرا اس ریت کے گولے کو لیں، اس کو بھٹی میں پکائیں اور پھر آپ اس کو ماریں کسی چیز کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو پختگی نہایت ضروری چیز ہے، تعداد نہیں۔ جب ریت کے ذرے اتنے پختہ ہو سکتے ہیں تو ہم تو ریت کے ذروں سے بہتر ہیں، لیکن ریت کے ذرے کیسے پختہ ہوتے ہیں؟ بھٹی سے گزر کے۔ یہ سمجھیے کہ مکی دور کا خلاصہ تھا۔ اس موقع پر، اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر ہجرت ہوئی۔ جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا، راستے میں سورہ حج کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اب یہاں سے جنگ کی اجازت دی گئی، حکم نہیں، ابھی اجازت، پرمیشن، یعنی بند ہاتھ کھول دیے گئے۔ اب تک تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، یہاں ہاتھ کھول دیے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں اجازت ہے، تم جنگ کر سکتے ہو۔ تو دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ تو اب تک ہو رہا تھا، جہاد تو تھا نا، کشمکش تو تھی، کوشش تو تھی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ شامل ہو گیا، اب قتال بھی شامل ہو گیا۔ جہاد تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، قتال کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا کریٹیکل، بڑا کروشل فیصلہ تھا، بڑا اہم فیصلہ تھا۔ پیسو ریزسٹنس کو ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب جب پوری تربیت کر دی گئی، اب ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے گئے۔ اگر کچے پکے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے جاتے، وہ تو ظلم کا ایک میدان تھا جو کہ گرم ہو جاتا، اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے، دوسروں پر بھی۔ اگر ہتھیار دینے ہیں پہلے پختہ تربیت کر دینی چاہیے۔ اس کے تربیت کے بعد اب ہتھیار دیے گئے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً جنگ شروع نہیں ہو گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کچھ اقدامات فرمائے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، ایک کمیونٹی سینٹر بنا۔ یہ مسجد نبوی یہی پارلیمنٹ تھی، یہی فورن ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے، یہی سارے سوشل ایسپیکٹس وغیرہ بھی یہیں طے ہوتے تھے۔ معاشرتی زندگی میں بڑا اہم مقام تھا جو کہ مسجد نبوی کو حاصل تھا۔ آج ہم نے یہ بھی تو نہیں کیا، ہم نے مسجدوں کو تو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ بس 5 وقت کے لیے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک صفیں، 2 صفیں کھڑی ہوتی ہیں صرف۔ اگر مسجدوں کو کھولا جائے، وہاں تعلیم کا انتظام کیا جائے، وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم یا دنیاوی تعلیم دی جائے، کلاس رومز بنا دیے جائیں، تو آج جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکولز کی ضرورت ہے اور سکولز کی بلڈنگز نہیں مل رہی، یہ مسجدیں بہترین سکولز بن سکتی ہیں، سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، لیکن اس کو کھولتے نہیں لوگوں کے لیے۔ آپ ملیشیا جا کے اگر دیکھیں، یا اگر آپ حرم ہی میں جا کر دیکھیں، مسجد حرام میں جب نماز ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ جگہ جگہ استاد آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کلاسز شروع ہو جاتی ہیں۔ صبح فجر کے بعد سے ظہر تک آپ دیکھیے کتنا ٹائم ہوتا ہے نا، اور مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا ہم یہاں پر تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم گروہوں کے اندر اتنے پختگی کے ساتھ بٹ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں گروہ والے آ کر بیٹھ جائیں، یا اگر خواتین کہیں کہ ہمیں آپ فلاں مسجد دے دیجئے، ہم اپنی کلاسیں کرنا چاہتے ہیں، تو سوچتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ کیا اس کا رد عمل ہوگا جو سامنے آئے گا۔ تو ہم نے تو مسجدوں کو بالکل آؤٹ آف باؤنڈ کر دیا، چند لوگوں کے لیے، اور جمعے کے دن بھری ہوتی ہیں۔ باقی آپ پوچھیں اپنے مردوں سے جو مسجد جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جماعت میں فجر سے لے کے عشاء تک؟ اگر 2 صفیں بھی پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے مسجدوں کو کھولا، کمیونٹی سینٹر تھا وہ، عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، مرد بھی آتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو آپ نے کیا وہ تھا انٹرنل کنسالیڈیشن کا۔ باہمی آپ نے لوگوں میں معاہدے کر دیے، یعنی مہاجرین کو انصار مدینہ کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹ کیا، جس کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کے 3 قبیلوں کو معاہدوں کا آپ نے پابند کیا، میثاق مدینہ کہلاتا ہے یہ سب کام 6 مہینوں میں ہو گیا، یعنی ربیع الاول 1 ہجری سے لے کر تقریباً رمضان تک
تو یہ انٹرنل کنسالیڈیشن، آرگنائزیشن یہ نہایت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت منظم تھے، اتنے آرگنائزڈ آپ تھے. آپ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا، مائنیوٹ ڈیٹیلز کا آپ خیال رکھا کرتے تھے. کبھی آپ نے بے صبری کے ساتھ کوئی مرحلہ چھوڑ کر اگلے مرحلے پر آپ لوگوں کو لے کر نہیں گئے. یہ سارے کام کر کے اب ایکٹیو ریزسٹنس کا مرحلہ شروع کیا. اکثر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر پہلی مہم تھی. ایسی بات نہیں ہے، غزوہ بدر پہلی مہم نہیں تھی. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 فوجی مہمیں، 8 مشنز آپ بھیج چکے تھے. پہلے 6 مہینوں میں 3 آپ نے مشنز بھیجے اور ان میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے. بعد کے 6 مہینوں میں 4 مہمیں روانہ ہوئیں اور جن میں آپ خود بھی شامل تھے. اس کے 2 مقاصد تھے. یہ جو آپ نے مہمیں بھیجیں اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو قریش کی سیاسی ناکہ بندی، پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ. یعنی آپ نے یہ کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو قبائل تھے وہ سب کے سب مسلمان تو نہیں تھے، چاہے وہ مشرک تھے یا مسلمان تھے، جو بھی تھے. بہرحال آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یا تو ان سے معاہدہ کر کے ان کو اپنا حلیف بنا لیا، یا کم از کم ان کو غیر جانبدار کر دیا، نیوٹرلائز کر دیا کہ اگر جنگ ہوگی تو وہ نہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے نہ مشرکین مکہ کا ساتھ دیں گے، یا اگر جنگ ہوگی تو جنگ ہونے کی صورت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. تو آپ دیکھیں، آپ ایک پولیٹیکل جینیس تھے نا. کیا آپ کی عقل تھی؟ کتنی دور تک آپ نے سوچا؟ ایسی اندھا دھن جذبات میں آ کر ہتھیار اٹھا کر دوڑ نہیں پڑے مسلمان کفار کے اوپر. کتنی طویل پلاننگ ہے جو پہلے کرتے چلے گئے. پہلے پوری راہ ہموار کی کہ جنگ کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ غیر معمولی تعداد لوگوں کی جمع ہو جائے. تو پہلے ان کو بالکل یوں سمجھے کہ نیوٹرلائز کر دیا کفار کو، ایک طرح سے ان کی طاقت ہی کم کر دی، سوچ سمجھ کے عقل کے ساتھ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران اگر غصہ آ جائے تو وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. غصہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو غصے کی جنگ نہیں تھی یہ، سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دل دماغ سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پلاننگ کر کے یہ کام کیا گیا. تو آپ نے سب کو نیوٹرلائز کر دیا جو باقی قبیلے تھے. وار ایتھکس کی بنیاد اب رکھی گئی کہ دیکھو اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلے. بتایا گیا ہے آگے کہ مسلمان جنگ کے مادی فائدے، مٹیریل گینز حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں وہ نکلے جنگ کرنے کے لیے، یہی کامیابی ہے. اللہ کی راہ میں جو نکل گیا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، مل گئی. اور اس کے بعد نتیجہ اگر فتح کی شکل میں نکلے اور فائدہ اگر مال کی شکل میں حاصل ہو، یہ تو نفل ہے، ایکسٹرا ہے. تمہارے آقا نے تم کو ایک انعام دے دیا. چلو، جنگ میں اور لوٹ مار میں تو فرق ہے. لوٹ مار کے لیے جو نکلے اصل چیز مال ہوتا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں جنگ صرف لوٹ مار کے لیے ہوا کرتی تھی. آج اگر آپ اس کو اور ماڈرنائز کر لیں تو جو کالونیز اپنی بناتے ہیں یہ کیا ہے؟ لوٹ مار کے ہی لیے تو دراصل جنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی اکانومی بڑھے. اور کیا مقصد ہے کسی سپر پاور کے سامنے بتائیے سوائے مٹیریل اور مادی فائدے کے؟ اور جب مادی فائدے کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں سوائے فساد کے کچھ نہیں اور حاصل ہوتا. زمین آسمان کا فرق ہے اسلامی جنگ میں اور جو دنیا میں جنگیں ہوئیں اس میں. بنیادی مقصد کا فرق ہے. ہمیشہ لوگوں نے جو جنگ کی مادی فائدے کے لیے، آج بھی کرتے ہیں، چاہے وہ نعرے اور باتیں کچھ بھی کریں. پیس اور سیکیورٹی اور فریڈم اور باتیں ان کی بڑی بڑی ہیں اور یہ سب کھوکھلے نعرے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کو صرف اپنا مادی فائدہ چاہیے. اسلام اور قرآن جس جنگ کی بات کرتا ہے مادی فائدوں کی بات نہیں کرتا. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. تو حق والے چند بھی ہوں، پختہ ہوں، اللہ والے ہوں، ٹھکے ہوئے ہوں، تربیتی یافتہ ہوں، اطاعت گزار ہوں، مقصد پر نظر رکھیں
دیکھیں صحابہ نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی کہ ہمیں فتح ہوگی نا. ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. خوشی اور فتح اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. جب فتح حاصل ہوتی ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کی انا کے اندر آ کر پھونکے مارے اور اپنی نظروں میں انسان کو خود بڑا کر کے دکھائے. انسان کی انا بڑھتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا. اور جب یہ میں آنا شروع ہوتا ہے یہ چیز انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے کہ یا تو میں ہوگا یا اللہ، انا ہوگی یا رب ہوگا. جب دل کے اندر رب کے بجائے انا آنے لگتی ہے، خدا پسندی کے بجائے جب خود پسندی آنے لگتی ہے، یہ موقع ہوتا ہے کمزوری کا. اگر کوششوں کے نتیجے میں اللہ کامیابی دے دیتا ہے تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے. اللہ کے آگے جھکو، اس کا شکر بجا لاؤ، کہیں تم اپنی نظروں میں بلند نہ ہو. تو پراپر کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو تمہیں سنبھالنا ہے، شیطان کے وار کو کس طرح ناکام بنانا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کو یاد رکھو. واتقوا اللہ. اللہ کی مدد تو ہے، مومن نہیں نظر آتے، مومنوں جیسے اعمال نہیں ہیں، مومنوں جیسی زندگیاں حال حلیے نہیں ہیں. اور مومن ہونے میں یہ بات نہیں ہے کہ 100 میں سے اگر 2 بھی مومن ہوں گے تو مسلمان جیت جائیں گے اجتماعی طور پہ. نہیں، 100 میں سے 99 مومن ہوں گے تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور دشمن کی کثرت مسلمانوں کو خوفزدہ نہیں کر سکتی. تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر تھے، انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیا. ایمان کی طاقت پر، اللہ کے بھروسے پر وہ یہ کام کر گئے. تو کافر اور مسلمان بڑا فرق ان دونوں میں ہوتا ہے. کافر تو یہ سوچتا ہے کہ مزید شان و شوکت سے حملہ کرے، مزید ہتھیار لے کر حملہ کرے، اور مومن سوچتا ہے کہ ہم مزید ایمان کی دولت لے کر حملہ کریں. ہم ایمان کی دولت لے کر اور توکل علی اللہ کے ساتھ ہم مقابلہ کریں. اسی کہ اللہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع المومنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کیا غم. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ سے تو وہ منہ موڑ کر بیٹھے ہیں اور ان کا سارا توکل جو ہے وہ کفار کی طرف ہو گیا، کفار پر ہو گیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے. یہ بھی ایک ریزن ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم عروج نہیں پا سک رہے، ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو یہی طریقہ جو کہ بتا دیا گیا، بس اسی کو اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کامیاب فرمائے گا.